تھے. آپ کے نزدیک انیس صاحب یہ بتائیں کیا یہ اتنا امپاورڈ ہے؟ اور انسٹیٹیوشنز کی بات ہے نا، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات ہے، اور فیض آباد دھرنے کیس میں اب ججمنٹ بھی دیکھیں تو کلیئرلی فائز عیسیٰ صاحب انسٹیٹیوشن کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کر رہے ہیں. بہتر نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک آدھا ریٹائرڈ جنرل صاحب بھی ہوتے؟ جو جے آئی ٹی بنتی ہے اس میں ایم آئی کا بندہ بھی آتا ہے، اس میں ایس آئی کا بھی آتا ہے، اس میں بھی آ جاتا تو ایک انسٹیٹیوشن کی ورکنگ کی ان کو بہتر سمجھ آئے اس وجہ سے کہ آئی جی کے وہ بھی بہتر ہوتا اور زیادہ مسل آ جاتا. لیکن کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر مسل ہے اتنا اس کمیشن میں کہ یہ اتنا بڑا چارٹر وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاورز کتنے. اگر واقعی سپریم کورٹ پاورز تو بے تحاشا پاورز ہیں. نہیں، پاورز تو پاکستان میں کتابوں میں اور کاغذ میں بہت پاورز ہوتی ہیں نا، لیکن کتابوں سے باہر پاورز جو ہے نا وہ پاور لیس پھر ہو جاتے ہیں. اگر واقعی چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ایک جے آئی ٹی پہلے ہی بنی تھی نا، میاں صاحب جب جے آئی ٹی بنی تھی تو بھی تو اتنی پاورفل نہیں تھی، لیکن فیصلے تو ہو گئے تھے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اور سرکاری ملازمین تھے وہ بھی، اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس میں سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ چیز ہو، تو یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو بھی چیز ہے وہ سب سے پاورفل، اس میں چاہے جرنیل ہو یا نہ ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چیز ہو تو پھر ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں 2 ماہ کا ٹائم ایک ٹیسٹر ہے کہ 2 ماہ میں پتہ کمپلیٹ ہوگی، رخ کا پتہ لگ جائے گا کہ کمیشن کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور کیا اس کو سپورٹ مل رہی ہے؟ 2 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم ادھر الیکشن میں جا رہے ہوں گے، فیبرری میں الیکشن بھی ہیں، پوچھ رہا ہوں کہ بڑا ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کریٹیکل اس میں پوزیشن میں ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت یہ کیا سچویشن اختیار کر جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اب بہت ہو گیا، سزا جزا ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے ماضی میں، جیسے مصطفیٰ نے بات کی کہ کمیشنز بھی بنے ہیں، چیزیں بھی بنی ہیں، کروڑوں روپے ہم نے ٹیکس پیئر کے ضائع بھی کیے ہیں، اور ذرائع سے کچھ اکا دکا خبریں چل جاتی ہیں، اس کے بعد مٹی پاؤ والا پروگرام ہے کہ بس آگے چلو. آپ کو یہ کوئی چیز بڑے کانفلکٹ میں نظر آتی ہے؟ فی الحال تو مجھے سچ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. اگر بنانا چاہیں تو بن جائے گی، اگر نہیں بنانا چاہیں گے تو پھر ماضی رہ جائے گی، ایک قسم کی ایک تاریخ رہ جائے گی. چلیں سب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی، آپ کی ماشاءاللہ آپ نے ٹریڈیشن شروع کروائی تھی، باپ بنوانے میں بھی آپ نے سیکرٹ رول ادا کیا تھا. سیکرٹ سے زیادہ ہی تھا، کھلا ہی تھا. چلیں، اور پھر بعد میں اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا، تو آپ کس بات سے ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، میں انگلی نہیں اٹھا رہا. اب میرے پاس مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کرنی ہے. اس وقت بھی مصطفیٰ صاحب نے ایک پارٹی کے اندر ہماری جمہوری جماعتوں نے بڑے کرٹیسزم اس وقت بھی کیا تھا، اور اس وقت جو سینٹ میں دھواں دار تقریریں ہیں اور قومی اسمبلی میں ہو رہی تھیں، یہ تو اپنے کلپس دکھائے کہ جی آپ لوگوں نے اگر لینا تو میاں صاحب سے رابطہ بھی بتایا، تو کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جیسے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں چیز ہوتی ہے، اس وقت پارلیمانی جمہوریت ہوتی تھی. لوگ ہیں، پارٹیاں چھوڑ کے جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، مختلف ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ کئی دفعہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، آئے بھی ہیں اس طرح بھی. لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کی. آج اچھی بات ہے کہ یہ آج اس کو مان رہے ہیں کہ جی ہم بلیک میل کہیں جو بھی کہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بھی ہیں ان میں پولیٹیکل لوگ ہیں، بلوچستان کے سردار بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سارے ہیں، اور یہ ایک وہ چیز ہے. اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمپین کا آغاز ہی بلوچستان سے باپ پارٹی سے کیا، بنیادی بھی ادھر ہی سے رکھی. تو یہ چیزیں پہلے تو ایم کیو ایم سے کیا، ایم کیو ایم آتے ہی جڑ گئی. بھول گئے نہیں، آپ بھول رہے ہیں، پہلے ایم کیو ایم آئی، اب صرف جی ڈی اے رہ گئی. جی ڈی اے رہ گئی، باقی صوبوں بھی جائیں گے، یہ تو ان کا ہے. اگر آپ بھی آ جائیں گے، نہیں، آپ نے جو بات کی اختلافات، سیاسی اختلافات جگہ پہ، لیکن ہم کم از کم اس اختلافات میں نہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جو یہاں پر ایک انٹروڈیوس کرا تھا، گالم گلوچ ہو یا کوئی اور چیز ہو، سیاسی اختلافات جو ہے انہوں نے ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ مجھے ایک سوال دیتے پھر میں مصطفیٰ کے پاس آنا ہے. یہ ہر بات میں ہم سن لیتے ہیں پارلیمنٹری جمہوریت، پارلیمنٹری پالیٹکس، اس کی یہ مجبوری. میرا خیال ہے آپ بیسکلی بات پاور پالیٹکس کی کرتے ہیں. جی بالکل، لیتے ہیں پارلیمنٹری پاور پالیٹکس ہے، اور پاکستان میں صرف دونوں جماعتیں پاور پالیٹکس میں ہر چیز کو جسٹیفائی کر دیتی ہیں. میں نے دیکھا جیسے مرضی طاقت میں ہو پھر ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ تجویز رکھی تھی کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز، مین پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پولیٹیکل، سپوز میں فار ایگزامپل اگر پارٹی چینج کرتا ہوں، کم از کم ایک الیکشن مجھ پہ پابندی ہو کہ میں اس پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا، اگلی دفعہ اس پارٹی سے الیکشن لڑوں، تو کوئی فلور کراسنگ، کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں پر تو 30-40 ہمارے پولیٹیشینز پاکستان میں ایسے ہیں کہ جس کا بھی اقتدار ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم آج اپوزیشن میں بہت برا بلا ان کو کہیں، جب اقتدار میں ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان کو اپنے پاس لے لیں گے. انہوں نے بہت برا بلا کہا، لنڈن سے اسپیچز ہوئی، یہاں سے ہوئی، سب کچھ ہوا، آج لے لیا. کل یا کہ ہمارے بھی اتحادی ہو سکتے ہیں، الیکشن کے بعد بھی ہمارے اتحادی ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے اس ملک. آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟
پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. یار یہ کیا ہے پالیٹکس؟ تو آپ لوگ گالی بنا دی ہے کہ ہر چیز جائز ہے. آپ مل کے کام کرنے. نہیں گالی یہ نہیں ہے. گالی یہ تھی جو پی ٹی آئی کے یہاں پر زمانے میں خان صاحب جب کہتے تھے, مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے, ایک سیکنڈ, خان صاحب کہتے ہوتے تھے یہ اللہ رحم کرے میں کبھی شیخ رشید نہ بنوں. شیخ رشید بن گیا ان کا منسٹر آف انٹیریئر, جس کو وہ کہتے تھے ڈاکو پنجاب کے ہیں, وہ بن کے ان کے پارٹی پریزیڈنٹ, اور سارے جسٹیفائی کہتے ہیں جی پالیٹکس میں ہوتا ہے. آپ بھی کل تک جن باپ والوں کے بارے میں کہتے تھے ان کا باپ وہ, ان کا باپ وہ, اب آپ کہتے ہیں جسٹیفائڈ ہے. وہ اپنے لیے گنجائش رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ہم کٹھے سوری میں ایک منٹ, ویئر ڈز اٹ اسٹاپ؟ دیکھیں میں آپ توڑ کے بنائی گئی تھی باپ, ہمارے لوگ واپس آ گئے, ختم. آپ لوگوں کو غصہ کس بات کا؟ نہیں, ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات کرنی تھی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے اور اس وقت بھی بہت ہمارے اوپر کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لیے ہیں اور آپ نے غلط کام کیا, اور پی ڈی ایم میں اس وقت ہم نے رائے جدا کر لی تھی, این پی بھی چلی گئی تھی, اور اسی پہ گئی تھی نا کہ آپ نے باپ سے ووٹ کیوں لیے, اور پھر جو آپ نے مختلف کلپس دکھائے ہیں وہ بھی اس وقت تھے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہو گئے, جب آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہو گئے, زمزم سے دھل گئے, ڈرائی کلین ہو گئے. جب ہمارے ساتھ تھے تو غلط تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں الیکٹیبلز کی پالیٹکس. بیانیہ کون سا میاں صاحب چھوڑ رہے ہیں؟ میاں صاحب دیکھیں ہم تو وہی کہتے ہیں, جب ابھی مصطفیٰ نے انٹرپٹ کیا کہ ووٹ کو عزت دو, ہر اسپیچ میں یہی ایس او پی ہوتی ہے, ووٹ کو عزت دو. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر عوام ان کو ووٹ کرتی ہے تو ہضم کرے, ہم ایکسیپٹ کریں گے, لیکن یہ تاثر نہ ہو کہ یہاں پر سلیکشنز ہو رہی ہے. جو چیز 2017-18 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی غلط تھی, اگر وہ میرے ساتھ ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت سے آپ کی جو پارٹی کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا غصہ اصل میں اس لیے تھا کہ آپ کو پہلے تاثر دیا گیا تھا کہ باپ کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, پنجاب میں ساؤتھ سے آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے, اور ایم کیو ایم کی کراچی کی کوئی 4-5 سیٹس آپ کو ملیں گی, اور وہ ڈیل کہیں خراب ہو گئی ہے. تو اصل غصہ آپ کا ان پہ نہیں ہے, آپ کا غصہ وہ پلے بک کے اوپر ہے کہ یار ہمارے ساتھ نہ باپ کے لوگ, ہمارے ساتھ بزنجو وغیرہ نے آگے جڑنا تھا, وہ سڈنلی غائب ہو گیا, ساؤتھ والے غائب ہو گئے, 4-5 سیٹیں میں پرومس تھیں کراچی میں وہ نہیں ملی. تو غصہ آپ کا وہ ہے, آپ کو بھی غصہ, ان کا اصل غصہ باپ کا نہیں ہے. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں جب عدم اعتماد بلوچستان میں ہوئی تھی اس وقت تو یہ ہوا تھا نا کہ جی یہ سارے جو سینٹرز بنے گے, آپ لوگ یہی کہتے تھے سینٹر جتنے بنے گے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. اس وقت تو باپ پارٹی کا تصور ہی تھا, پھر باپ پارٹی بن گئی. ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی ہمارا اتحاد نہیں رہا ماضی میں. آپ جب بھی دیکھیں جی ڈی ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی اتحاد نہیں رہا, اور نہ ہمارے اس کے ساتھ اتحاد ہوگا. لڑیں گے الیکشن, ابھی بھی ہم نے اس میں تو بائیکاٹ کی, خیر انہوں نے بلدیات کے الیکشن میں, تو اس طرح ان کا جمہوری حق ہے. اگر جیسے آپ نے بات کی اگر یہ کلین سویپ کر رہے ہیں پنجاب میں, تو پھر تو اگر یہ اتنے غیر اصولی لوگ ہیں, آپ کو کسی بھی قیمت پہ ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں میں فیوچر کی بات نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں فیوچر کی دیکھیں, فیوچر میں دیکھیں ماضی کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے, آپ لوگ سیاستدان ہیں, فیوچر کی بات تو آپ نے کرنی. ماضی میں میری بات سنیں ایک سے, فیصل بھائی, آپ فیوچر کی بات کر کے ووٹ لیتے ہیں, میں مستقبل میں اب یہ کریں گے. جب آپ کی پھنستے ہوتی ہے کہ جی ہمارا کیا رول ہوگا, آپ کہتے ہیں فیوچر کی بات, آپ ووٹ فیوچر کی بیس پہ لیتے ہیں نا. تو فیوچر کا اخلاقی فیصلے تو آپ کو فیوچر کی اخلاقی فیصلے یہ ہیں, اگر آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے اور آپ کے پاس سمپل میجورٹی آتی ہے اور حکومت بنا سکتے ہیں, تو پھر تو آپ اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سمپل میجورٹی کسی جماعت کے پاس بھی نہیں آتی ہے تو پھر تو ڈیفینٹلی اتحاد کی پالیٹکس, اور پاکستان میں نارملی اتحاد کی پالیٹکس ہوتی ہے. اور مجھے ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلی جو حکومت بنے گی وہ بھی اسی طرح پی ڈی ایم کی طرز کی ہوگی, کوئی 7-8-10 زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے بنوایا شہباز شریف کو, اس نے ٹوٹل مایوس کیا, تو آپ ان کے بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے پھر؟ نہیں, دیکھیں شہباز شریف صاحب کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم زیادہ تھی, جو پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو انہوں نے گارنٹرز اسود زرداری صاحب کو رکھا تو انہوں نے ووٹ کیا. ہم سب مل کے ہم نے بنایا, ہم تو ابھی بھی ہم نے بنایا تھا, وزیر اعظم بنائے تھے, کے پاس نمبر گیم زیادہ, کیونکہ وہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہوتے. لیکن فیوچر کی بات دیکھیں, ہم نے ماضی میں ہماری پولرائزیشن بہت زیادہ رہی, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, محترمہ شہید نے, نواز شریف صاحب نے, اور ہم آگے چلے. ہم آج بھی کہتے ہیں کل اگر آپ کے پاس ایسی سمپل میجورٹی نہیں آتی اور آپ کل اتحاد کرنے کی پوزیشن میں ہوتے کہ کسی جماعتوں کے آپس میں اتحاد ہوتے ہیں جماعتوں کا, پھر آپ بولیں گے دیکھیں آپ نے تو ابھی مصدق ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم بالکل ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے. نہیں, ہاتھ ملیں, گلے بھی ملیں, ہاتھ بھی ملائیں, صرف پارٹی کے پاور میں نہ بیٹھیں.